محترم بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، ایک انسان کی زندگی کی ضرورتیں ہیں، دوسرے انسان کی زندگی کا مقصد ہے۔ انسان کی زندگی کی ضرورتیں الگ چیز ہیں، اس کی زندگی کا مقصد الگ چیز ہے۔ زندگی کی ضرورتیں کیا ہیں یہ سب سمجھتے ہیں، اور ان ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے سب اپنی جان لگا رہے ہیں کہ ہماری دنیا کی ضرورتیں اچھی سے اچھی پوری ہوں، اس کے لیے سب جان کھپا رہے ہیں، اپنی جان لگا رہے ہیں۔ اس میں مسلمان غیر مسلم کی بھی کوئی تمیز نہیں ہے، یہ بھی اپنی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے جان لگا رہا ہے، وہ بھی اپنی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے جان لگا رہا ہے، مسلمان بھی لگا رہا ہے، غیر مسلم بھی لگا رہا ہے، اس میں کوئی تمیز نہیں ہے۔ یہاں تک کہ جانور بھی اپنی زندگی کی ضرورتیں سمجھتا ہے کہ میری زندگی کی کیا ضرورتیں ہیں، وہ بھی اپنی ضرورتیں پوری کر رہا ہے۔ چونٹی بل بناتی ہے زمین میں، پرندے گھونسلے بناتے ہیں، ان میں انڈے دیتے ہیں، بچے پیدا کرتے ہیں۔ چونٹی زمین کے نیچے تحقیق کرنے والوں نے لکھا ہے کہ زمین کے نیچے چونٹیوں کے محلے ہیں، جیسے زمین پر انسانوں کے محلے ہیں تو زمین کے نیچے چونٹیوں کے محلے ہیں، اور چونٹی اپنی 6 مہینے کی غذا اپنے گوڈن میں اسٹاک رکھتی ہے۔ وہ گرمیوں میں باہر آتی ہے، بارشوں میں باہر نہیں آتی، کیونکہ بارش میں اگر وہ باہر آئے گی تو بہہ جائے گی، تو وہ بارش کے زمانے کا اناج، اپنی غذا وہ گرمی کے زمانے میں اسٹاک کرتی ہے، زمین کے اوپر آ کے گرمی کے زمانے میں اپنی غذا چنتی ہے، اس کی غذائی کتنی ہے، لیکن وہ 6 مہینے کی غذا گرمی کے زمانے میں آ کر زمین کے اوپر چنتی ہے اور زمین کے نیچے اپنی بلوں میں جا کے جمع کرتی ہے۔ 6 مہینے تک اگر وہ باہر نہ آئے تو اس کا اناج زمین کے اندر موجود ہے۔ تو چونکہ اور اللہ نے اس کو ایسا فن دیا ہے کہ زمین پر سیلاب آ جائے، پانی آ جائے، سیلاب آ جائے تو اس کی بل میں پانی نہیں جاتا، حالانکہ وہ بل زمین کے نیچے ہے۔ تو اللہ نے چونٹی کو ایسا فن دیا ہے کہ وہ اس کی بل میں پانی نہیں جاتا، چاہے زمین پر پانی بھر جائے، سیلاب آ جائے، اس کی بل محفوظ رہتی ہے چونٹی۔ یہ اللہ نے اس کو فن دیا ہے۔ تو بھائیو، زندگی کی ضرورتوں کو جانور بھی سمجھتا ہے۔ عرب میں ایک 10 سال کا لڑکا اونٹ کی لگام پکڑ کر اسے لے کے چلتا ہے، اور اونٹ اس 10 سال کے لڑکے کے تابع ہو جاتا ہے، اور اس اونٹ کے پیچھے اونٹوں کی ایک قطار چلتی ہے۔ حالانکہ اونٹ اتنا بڑا جانور ہے کہ اگر وہ اس لڑکے کے سر پر منہ مارے تو اس کا سر پھلی کی طرح پھٹ جائے گا، جیسے پھلی پھٹتی ہے ویسے اس کا سر پھٹ جائے گا۔ لیکن وہ جانتا ہے کہ یہ لڑکا جو مجھے لے جا رہا ہے یہ میرے مالک کا لڑکا ہے، میرا مالک میری ضرورت پوری کرتا ہے اور یہ لڑکا میرے مالک کا لڑکا ہے۔ تو وہ اونٹ اس 10 سال کے لڑکے کے تابع ہو جاتا ہے
اور اس کی لگام پکڑ کر وہ جدھر لے کے چلتا ہے چلتا ہے. تو بھائیو ضرورت انسان کی کیا ہے وہ سب سمجھتے ہیں. اچھا کھانا، اچھا پہننا، اچھا مکان، اچھی سواری، اچھی گاڑی، اچھا گھر، بیوی، بچے، یہ سب انسان کی ضرورتیں ہیں. ہر انسان اپنی ضرورتیں سمجھتا ہے، یہاں تک کہ جانور بھی اپنی ضرورتیں سمجھتا ہے، وہ بھی اپنے مالک کو پہچانتا ہے. دوسرا زندگی کا مقصد ہے کہ زندگی کا مقصد کیا ہے. زندگی کا مقصد سمجھانے کے لیے اللہ نے نبیوں کو بھیجا کہ انسان زندگی کے مقصد سے غافل ہے. وہ یا تو جانتا نہیں ہے یا جانتا ہے لیکن دنیا کے ماحول میں وہ بھول گیا ہے کہ وہ دنیا میں کیوں آیا، اس کی زندگی کا کیا مقصد ہے. دنیا کے ماحول میں، دنیا کی چمک دھمک میں وہ بھول جاتا ہے کہ میں دنیا میں کیوں آیا. تو اس لیے اللہ نے نبیوں کو بھیجا کہ دیکھو تم دنیا میں ایک مقصد کے لیے آئے ہو. کھانا پینا، مکان، بیوی، بچے تمہاری ضرورتیں ہیں، اس سے انکار نہیں ہے، لیکن یہ زندگی کا مقصد نہیں ہے. تمہاری ایک زندگی کا مقصد ہے. اس کو سمجھانے کے لیے اللہ نے نبیوں کا سلسلہ جاری کیا، نبی بھیجے. نبیوں نے آ کر یہ سمجھایا کہ تم دنیا میں ایک امتحان دینے آئے ہو. زندگی ایک امتحان ہے اور اللہ نے امتحان لینے کے لیے دنیا میں بھیجا ہے. تم بغیر مقصد کے دنیا میں نہیں آئے ہو، ایک مقصد ہے زندگی کا. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون. کیا تمہارا خیال ہے کہ تمہارا دنیا میں آنے کا کوئی مقصد نہیں ہے؟ کیا تمہارا خیال ہے کہ تم میرے پاس واپس آنے والے نہیں ہو؟ نہیں، ایک مقصد کے لیے تمہیں دنیا میں بھیجا ہے اور واپس بلا کے پوچھوں گا کہ جس مقصد کے لیے تمہیں دنیا میں بھیجا تھا وہ مقصد پورا کر کے آئے کہ نہیں آئے. اسی کا نام حساب کا دن ہے کہ جس دن اللہ ہر ایک سے حساب لے گا کہ جس مقصد کے لیے تم دنیا میں گئے تھے وہ مقصد پورا کیا کہ نہیں کیا. آپ کسی آدمی کو بنگلور بھیجتے ہیں، کسی کام کے لیے بھیجتے ہیں، جب وہ واپس آتا ہے تو سب سے پہلے وہ پوچھتے ہیں کہ بھائی جس کام کے لیے گئے تھے وہ کام کیا ہوا. وہ کہتا ہے میں لال باغ پھر کے آیا، میں ویدھان سبھا دیکھ کے آیا. تو اسے آپ کہتے ہیں بھائی یہ سب بات کی باتیں ہیں، پہلے یہ بتاؤ کہ تم جس کام کے لیے بھیجے، تمہیں ہم نے بھیجا تھا جس کام کے لیے، وہ کام کیا ہوا، جس مقصد کے لیے گئے تھے وہ کام کیا ہوا. تو اسی طرح اللہ رب العزت ہر انسان سے یہ سوال کریں گے کہ جو دنیا میں آیا تھا وہ دنیا میں امتحان دے کر کامیاب گیا یا دنیا میں امتحان دے کر ناکام گیا. تھوڑی سی زندگی ہے، گھنٹوں کی طرح گزر جاتی ہے، سال گھنٹوں کی طرح گزر جاتے ہیں. حدیث میں آتا ہے کہ ہر شخص کو موت کے وقت ایسا محسوس ہوگا کہ گویا وہ دنیا میں کل آیا تھا، آج دنیا سے جانے کا وقت آ گیا. اگر اسے 100 سال کی بھی زندگی ملی تھی تو موت کے وقت پر اسے ایسا لگے گا کہ گویا وہ دنیا میں کل پیدا ہوا تھا اور آج دنیا سے جانے کا وقت بھی آ گیا. تو حدیث میں آتا ہے کہ ہر انسان کو دنیا کی زندگی ایک دن یا ایک دن کا کچھ حصے کی طرح لگے گی. ایک دن میں سب کچھ ہو گیا، بچپن، جوانی، لڑکپن، جوانی، شادی، بچے، بڑھاپا، پھر موت بھی آ گئی اور یہ سب کچھ ایک دن میں ہو گیا. موت پر اسے ایسا لگے گا کہ ایک دن میں سب کھیل ختم ہو گیا، تماشا ختم ہو گیا. حدیث شریف میں آتا ہے کہ دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں ایسی ہے جیسے سمندر کے مقابلے میں قطرہ. مرنے کے بعد جو آنے والی زندگی ہے وہ ایک سمندر ہے اور یہ دنیا کی جو زندگی ہے وہ ایک قطرہ ہے.
اور یہ سب کو محسوس ہوگا، لیکن موت کے وقت محسوس ہوگا. اس وقت کا احساس کوئی کام نہیں دے گا. اس لیے اللہ نے نبی بھیجے یہ بتانے سمجھانے کے لیے کہ دیکھو تم ایک امتحان کے لیے آئے ہو. ایک امتحان ہے تمہارا دنیا میں، اس امتحان کے لیے دنیا میں بھیجا ہے. سب کا امتحان لیتے ہیں، نیک لوگوں کا بھی، گناہ گاروں کا بھی، اچھوں کا بھی، بروں کا بھی، جوانوں کا بھی، بوڑھوں کا بھی، یہاں تک کہ نبیوں کا امتحان لیا. اللہ رب العزت نے نبیوں کا امتحان لیا، حالانکہ انبیاء اللہ کے محبوب بندے ہیں. اللہ کے محبوب بندے. حضرت ابراہیم خلیل اللہ، اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنا دوست پکارا ہے. ابراہیم، زمین پر میرا دوست ابراہیم. اگر کوئی بڑا آدمی یہ کہہ دے کہ کولار میں فلاں میرا دوست ہے تو پیسے دے کر اخبار میں دلاتا ہے، دیکھو جی فلاں بڑا آدمی مجھے اپنا دوست بولا. اور یہاں خالق کائنات، زمینوں آسمانوں کا پیدا کرنے والا فرشتوں سے کہہ رہا ہے کہ ابراہیم زمین پر میرا دوست. کون؟ ابراہیم. لیکن دوست کو بھی آزمایا. قرآن کریم میں ہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ. ابتلا کہتے ہیں امتحان. تو اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں کہ ہم نے ابراہیم کو آزمایا، امتحانوں میں ڈالا، اور وہ سارے امتحانوں میں کامیاب نکلے. تو اچھوں کا بھی امتحان ہے، بروں کا بھی امتحان ہے، نیک لوگوں کا بھی ہے، گناہ گاروں کا بھی ہے، سب کا امتحان ہے. ہر ایک کو اللہ دنیا میں امتحان سے گزارتا ہے کہ یہ دنیا کی زندگی میں کامیاب گیا یا دنیا کی زندگی میں دنیا سے کامیاب گیا یا دنیا سے ناکام گیا. یہ موت کے وقت پر رزلٹ آئے گا. کون دنیا سے کامیاب گیا، کون ناکام گیا دنیا کی زندگی میں، کون کامیاب گیا کون ناکام گیا، موت پر رزلٹ آتا ہے. ہر شخص کی موت اس کی قیامت ہے. سب کی قیامت تمام انسانوں کی وہ کب آئے گی وہ تو اللہ جانتے ہیں، وہ کسی کو نہیں بتایا. لیکن ہر آدمی کی موت اس کی قیامت ہے. ہر شخص کی موت اس کی قیامت ہے. اس پر فیصلے ہو جاتے ہیں کہ یہ دنیا کی زندگی میں کامیاب گیا، دنیا کی زندگی میں ناکام گیا. تو اچھوں کا بھی اللہ نے امتحان لیا. حضرت یوسف علیہ السلام بڑے نبیوں میں ہیں. حضور نے ان کی تعریف کی کہ کریم ابن کریم ابن کریم ابن کریم، یوسف ابن یعقوب ابن اسحاق ابن ابراہیم. یہ بھی نبی، ان کے باپ یعقوب علیہ السلام نبی، ان کے باپ اسحاق علیہ السلام نبی، ان کے باپ ابراہیم علیہ السلام نبی. خود نبی، باپ نبی، دادا نبی، پردادا نبی. اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی امتحانوں میں ڈالا ہے. امتحان لیے ان کے. شام سے، یہ ملک شام کے رہنے والے تھے، ملک شام سے لا کر مصر کے بازار میں بیچے گئے. اس زمانے میں جس کا کوئی والی وارث نہیں ہوتا تھا، کوئی خاندان نہیں، کوئی والی وارث پوچھنے والا نہیں، تو لوگ اسے پکڑ کے گائے بکری کی طرح بیچ دیتے تھے. تو یہ رہنے والے تھے شام کے، مصر کے بازار میں سوداگروں نے لا کر بیچ دیا. عزیز مصر نے خریدا، وزیر نے، اس نے اپنی بیوی کو نصیحت کی کہ دیکھ یہ کوئی مزدور نہیں ہے، اس کے چہرے سے پتہ چلتا ہے کسی شریف خاندان کا لڑکا ہے، کسی شریف خاندان کا لڑکا ہے.
اس کے ساتھ نوکروں کے جیسا سلوک نہ کرنا, عزت کے ساتھ اس سے برتاؤ کرنا. اللہ نے ان کو حسن ایسا دیا تھا یوسف علیہ السلام کو کہ چند دنوں میں وزیر کی بیوی اس پر عاشق ہو گئی, اور اس نے عاشق ہو کر اس یوسف علیہ السلام پر کمرے میں بند کر لیا. اس کے محل کے 7 دروازے تھے, 7 دروازوں کے اندر کے کمرے میں بند کر لیا, اور ان کو اکسانے لگی, بدکاری کر لگی. یوسف علیہ السلام وہ وزیر نے دیکھا یہ تو عجیب معاملہ ہے کہ یہ تو بھاگنا چاہ رہا ہے, میری بیوی پیچھا کر رہی ہے, اور یہ 7واں جو گیٹ ہے آخری وہ کھل گیا اور یہ باہر نکل رہا ہے, اور میری بیوی اس کا پیچھا کر رہی ہے, کیا معاملہ ہے؟ تو وزیر کی سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ کیا ہو رہا ہے, کیا قصہ ہے. تو زلیخا نے فوراً رنگ بدلا. عورت گرگٹ کی طرح رنگ بدلتی ہے. گرگٹ جانتے ہیں کیا کرتا ہے؟ وہ رنگ بدلتا ہے. عورت گرگٹ کی طرح رنگ بدلتی ہے. تو زلیخا نے فوراً رنگ بدلا اور اپنے شوہر سے کہنے لگی کہ دیکھ, تو کہتا تھا نا کہ شریف گھرانے کا لڑکا ہے, اس کے ساتھ عزت سے پیش آؤ, اس کا لحاظ کرو, اور اس نے آج تیری بیوی پر ہی ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی ہے. حالانکہ بات تو الٹی تھی, بات الٹی تھی. جرم عورت کا تھا کہ وہ ان کو بدکاری پر آمادہ کرنے کے لیے پکڑنا چاہتی تھی. اور یوسف علیہ السلام بھاگ رہے تھے کہ کسی طرح میں بھاگ جاؤں بچ کے, لیکن جب اس کی غلطی پکڑنے پر آ گئی تو وہ کہنے لگی کہ دیکھ, تو نے کہا تھا اس کو عزت سے رکھو, آج اس نے تیری بیوی پر ہی ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی, عورت نے بات بدل دی. حضور نے فرمایا کہ عورتیں شیطان کا جال ہیں. گھر میں جا کو بولو نہ کو, اجتماع میں ہے مولوی صاحب ایسا بولے گھر کو, بعد میں تم نے اجتماع میں جانے نہیں دیں گے. تو حضور فرماتے ہیں عورتیں شیطان کا جال ہیں, یعنی پکڑنے کے لیے شیطان ان کو استعمال کرتا ہے. جیسے مچھلی پکڑنا ہو تو کیا پانی میں ہاتھ ڈال کے مچھلی پکڑیں گے؟ تو پکڑنے کے لیے کیا کریں گے؟ جال ڈالیں گے. تو حدیث میں آتا ہے کہ شیطان اپنا جال بچھاتا ہے عورتوں سے اور انسانوں کو پکڑتا ہے. تو حدیث میں آتا ہے کہ آج اور یہ شیطان کا جال پوری دنیا میں پھیلا ہوا ہے, پوری دنیا میں پھیلا ہوا ہے شیطان کا جال. اور انسان اور شیطان اپنا جال بچھا کر انسانوں کو اس طرح پکڑنا چاہتا ہے جس طرح مچھلی پکڑنے والا جال ڈال کر مچھلی پکڑتا ہے. چنانچہ جب وزیر نے دیکھا کہ کیا معاملہ ہے تو فوراً زلیخا نے بات بدل دی. تو لوگ وزیر کی سنیں گے یا ایک نوکر کی سنیں گے؟ کس کی سنیں گے؟ ایک نوکر ہے, غلام ہے, مزدور ہے, کون اس کی سنے گا؟ چنانچہ ان کو جیل میں بھیج دیا گیا. یوسف علیہ السلام جیل میں بھیج دیے گئے.
تو 10 سال گزارے ہیں یوسف علیہ السلام نے جیل میں، 10 سال گزارے ہیں، اور کوئی کیس کی ڈیٹ نہیں، کب ان کا معاملہ تحقیق کریں گے، کیس کب لیا جائے گا. بھائی ہر مجرم کی اس کی سنوائی کی ایک ڈیٹ ہوتی ہے، ہیئرنگ ہوتی ہے، لیکن ان کی کوئی ڈیٹ نہیں. ایک مزدور ہے، غلام ہے، پردیسی ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، پڑا ہوا ہے جیل میں، دن گزر رہے ہیں، مہینے گزر رہے ہیں، سال گزر رہے ہیں، 10 سال گزر گئے، 10 سال گزر گئے. کیس کی کوئی ڈیٹ نہیں کہ کب لیا جائے گا کیس. 10 سال کے بعد اللہ کا غیبی نظام حرکت میں آیا. اللہ کا ایک غیبی نظام ہے. جب ظلم کا پیمانہ بڑھ جاتا ہے تو پھر وہ گھڑا پھٹتا ہے. اللہ کا غیبی نظام حرکت میں آتا ہے، اور جب اللہ کا غیبی نظام حرکت میں آتا ہے تو پھر وہ گردنیں پکڑ لیتا ہے. میں ابھی ایک 15 دن پہلے بنگلہ دیش سے آیا ہوں. آج بھی واقعات ہو رہے ہیں، لیکن ہم عبرت سے واقعے کو نہیں دیکھتے، اس سے نصیحت نہیں لیتے، عبرت نہیں لیتے. ایک قصہ ہے، سن لیا ٹھیک ہے، نہیں، اس سے عبرت، اس سے نصیحت، یہ مقصد ہوتا ہے. تو میں 15 دن پہلے آیا ہوں. ایک عورت جس نے ملک پر 15 سال حکومت کی، 15 سال حکومت کی، اور ایسی حکومت کی کہ بڑوں کو اس کے سامنے ہمت نہیں ہوتی تھی بولنے کی، کچھ کہنے کی ہمت نہیں ہوتی تھی بڑوں کو. اس طرح اتنی پاورفل. لیکن اللہ کا نظام حرکت میں آیا، ایک غیبی نظام اللہ کا، اور 15 سال کی حکومت 15 گھنٹوں میں ختم ہو گئی. اس کے ملک میں اس کے لیے جگہ نہیں رہی، اس کے ملک میں اس کے لیے جگہ نہیں جہاں 15 سال حکومت کی. تو اللہ کا غیبی نظام ہوتا ہے، وہ حرکت میں آتا ہے. جب وہ حرکت میں آتا ہے تو پھر وہ ہوتا ہے جو اللہ چاہتے ہیں. وہ تو عز من تشاء وہ تو ذل من تشاء بیدہ الخیر. وہی عزت دیتا ہے، وہی ذلت دیتا ہے. تو بادشاہ نے خواب دیکھا. خواب کی کوئی تعبیر دربار میں کسی کی سمجھ میں نہیں ہے. حالانکہ دربار میں بڑے بڑے سمجھدار لوگ ہوتے تھے جو بادشاہ کو ملک چلانے میں اس کی مدد کرتے تھے، مسائل کو حل کرتے تھے، اس کو مشورہ دیتے تھے. لیکن جب بادشاہ نے اپنا خواب بیان کیا، کسی کی سمجھ میں خواب نہیں آیا کہ یہ کیا خواب ہے. پورا دربار خواب کی تعبیر بتانے سے عاجز ہو گیا. تو ایک بادشاہ کا ملازم تھا جو کسی جرم میں ایک زمانے میں یوسف علیہ السلام کے ساتھ جیل میں رہ چکا تھا. اسے یاد آیا کہ وہ جیل میں ایک بزرگ ہے نا، فرشتے کی طرح ہیں، وہ ایک قصوروار بنا کر جیل میں رکھے گئے ہیں. وہ بزرگ، انہوں نے مجھے خواب کی تعبیر بتائی تھی، مجھے اور میرے ایک ساتھی کو، اور وہ تعبیر دونوں کی صحیح نکلی تھی. وہ بزرگ اس خواب کی تعبیر بتا سکتے ہیں. اس نے بادشاہ سے کہا کہ جیل میں ایک بزرگ ہیں، میں ان کو جانتا ہوں، وہ آپ کے خواب کی تعبیر بتا سکتے ہیں. بادشاہ نے کہا فوراً لاؤ ان کو، میں پریشان ہوں کہ کیا خواب پڑا ہے. تو وہ دوڑتا ہوا گیا یوسف علیہ السلام کے پاس کہ بادشاہ بلا رہے ہیں. تو یوسف علیہ السلام کہنے لگے کہ بھائی 10 سال سے میں یاد نہیں آیا، آج کیسے یاد آ گیا؟ ارے 10 سال سے میں یاد نہیں آیا، آج کیسے یاد آ گیا؟ تو اس نے کہا کہ بادشاہ نے خواب دیکھا، پورے دربار میں کوئی اس کی تعبیر نہیں بتا سکا، میں نے بتایا کہ میں ایک بزرگ کو جانتا ہوں، جیل میں ہیں، وہ بتا سکتے ہیں. تو بادشاہ نے کہا ان کو لے کے آؤ. تو یوسف علیہ السلام کہنے لگے کہ دیکھو میرے اوپر ایک جرم ہے، الزام ہے، پہلے اس کی تحقیق کرو.
اس الزام کو میرے اوپر اس الزام کے ہوتے ہوئے میں حکومت پہ حصہ نہیں لینا چاہتا. پہلے میرے الزام کی تحقیق کرو. جب وہ تحقیق کرائی گئی تو پتہ چلا کہ جو الزام لگانے والی تھی وہ خود مجرم تھی اور ان کا دامن پاک تھا. جس نے الزام لگایا وہ مجرم تھی اور ان کا دامن پاک تھا. تو اب انہوں نے جب دامن پاک ہے، صاف ہو گیا معاملہ، تو پھر انہوں نے خواب کی تعبیر بتائی. خواب کیا تھا؟ بادشاہ نے خواب دیکھا، اس کی تعبیر انہوں نے بتائی کہ 7 سال زبردست فصل ہوگی. مصر زراعت کا ملک ہے، کھیتی باڑی کا، تو 7 سال زبردست فصل ہوگی. اس کے بعد کے 7 سال قحط پڑے گا، بارشیں نہیں ہوں گی، قحط ہوگا، قحط سالی ہوگی. تو 7 سال کی فصل قحط کے آنے والے 7 سال کے لیے محفوظ کرو. ترکیب بتائی کہ دانوں کو خورشوں میں سے نہ نکالو، بھٹے میں سے جتنی ضرورت ہے اتنا نکالو اور نکال کے اتنا استعمال کرو. تو 7 سال کی فصل جو زبردست فصل ہوگی، اس فصل کو قحط کے 7 سالوں کے لیے حفاظت سے استعمال کرو. اور پھر 14 سال کے بعد بارشیں ہوں گی. اس وقت تمہارے پاس بونے کے لیے بیج بھی ہونا چاہیے. 7 سال 14 سال کے بعد جب بارشیں ہوں گی تو تمہارے پاس بونے کے لیے بیج بھی ہونی چاہیے. تو بادشاہ نے پوچھا، بادشاہ نے کہا کہ یہ میرے بس کا نہیں ہے. 15 سال کا پلان بتایا انہوں نے. یوسف علیہ السلام نے 15 سال کا پلان بتایا کہ 7 سال زبردست فصل، 7 سال قحط، اور وہ 7 سال کی فصل کو قحط کے 7 سال استعمال کرو اور 14 سال کے لیے بیج بھی حفاظت کرو. تو یوسف علیہ السلام نے 15 سال کا پلان بتایا. بادشاہ نے کہا یہ میرے بس کا نہیں ہے، یہ کام میرے بس کا نہیں ہے. تم کر سکتے ہو، تم کر سکتے ہو. انہوں نے کہا انی حفیظ علیم، میں جانتا ہوں وہ میں کر سکتا ہوں. تو بادشاہ نے کہا کہ آج سے حکومت تم سنبھالو. وہ بادشاہ نام کا تھا اور حکومت یوسف علیہ السلام کی تھی. تو جیل جب قید خانے سے نکال کر خزائن مصر کا اللہ نے ان کو مالک بنایا، خزائن مصر کا مالک بنایا. یہ اللہ کا غیبی نظام تھا، قدرت کا نظام تھا. تو بھائیوں، دنیا امتحان کی جگہ ہے. اللہ پاک ہر ایک کو امتحان سے گزارتے ہیں. کبھی خوشیاں دے کر امتحان لیتے ہیں، کبھی غم دے کر امتحان لیتے ہیں، کبھی صحت دے کر امتحان لیتے ہیں، کبھی بیماریوں میں ڈال کر امتحان لیتے ہیں. صحت بھی امتحان ہے، بیماری بھی امتحان ہے، خوشی بھی امتحان ہے، غم بھی امتحان ہے. کبھی حالات اچھے لا کر امتحان میں ڈالتے ہیں، کبھی حالات بگاڑ کر امتحان میں لیتے ہیں. خلاصہ یہ ہے کہ ایک جملہ یاد رکھیے، دنیا میں جو جس حال میں ہے وہ حال اس کا امتحان ہے. دنیا میں جو جس حال میں ہے، غریب غریبی میں، امیر امیری میں، حاکم حکومت میں، تاجر تجارت میں، مزدور مزدوری میں، دنیا میں جو جس حال میں ہے وہ حال اس کا امتحان ہے. اللہ اسے امتحان سے گزار رہا ہے. امتحان کیا ہے؟ امتحان یہ ہے کہ دنیا میں جینے کے 2 راستے ہیں. 2 ہی راستے ہیں، تیسرا نہیں ہے. جینے کے 2 راستے ہیں. ایک راستہ یہ ہے کہ ہم وہ کریں گے جو دنیا کر رہی ہے، زمانے کو دیکھ کے چلیں گے، حالات کو دیکھ کے چلیں گے،
دنیا کو دیکھ کے چلیں گے, حالات کو دیکھ کے چلیں گے, زمانے کو دیکھ کے چلیں گے, جو دنیا کر رہی ہے وہ کریں گے. ایک راستہ ہے, یہ بھی ایک راستہ ہے کہ جو جی چاہتا ہے وہ کریں گے. مولوی صاحب دنیا مزے اڑانے کی جگہ ہے. ارے بھائی یہ مزے اڑانے کی جگہ نہیں ہے, یہ امتحان کی جگہ ہے. تو ہمارا راستہ کیا ہے؟ ہمارا راستہ یہ ہے کہ ہم نے اللہ سے ایک عہد کیا ہے. اللہ سے ہم نے ایک عہد کیا ہے کہ تو ہمارا مالک ہے, ہم تیرے بندے ہیں. جب ہم دنیا میں آئے ہیں سب سے پہلے ہمارے کان میں اذان دی گئی ہے. مسلمان کے گھر جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اسے نہلا دھولا کر سب سے پہلے اس کے ایک کان میں اذان دیتے ہیں, ایک کان میں اقامت پڑھتے ہیں. یہ سلسلہ کب سے شروع ہوا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دعویٰ سے حضرت امام حسن اور پھر آپ بعد میں حضرت امام حسین, جب ان دونوں کی پیدائش کے وقت پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ کے گھر آئے اور اپنے نواسوں کو گود میں لے کر آپ نے دونوں کے موقعوں پر ان کے کان میں اذان دی اور ایک کان میں اقامت پڑھی. اس دن سے جب مسلمان کے گھر بچہ پیدا ہوگا سب سے پہلا کام یہ کریں گے کہ اس کے کان میں اذان دیں گے, ایک کان میں اس کے اقامت پڑھیں گے, جو ہمارے پیارے نبی نے کیا ہے. اور یہ اذان اقامت کوئی رسم نہیں ہے, یہ کوئی رسم نہیں ہے کہ بچے کے کان میں سب سے پہلی آواز کیا پڑے, کیا پڑھے؟ اللہ اکبر, اللہ پڑھے. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ مت سمجھو یہ بچہ اس کے اندر شعور نہیں ہے, جو بات کانوں سے جا رہی ہے وہ اس کے دل پہ نقش ہوتی ہے. امام غزالی نے لکھا ہے کہ کانوں سے جو بات آواز جا رہی ہے وہ اس کے دل پر نقش ہوتی ہے. تو اذان زندگی کا دستور ہے کہ دیکھو تم دنیا میں آئے ہو, تمہیں اللہ کو بڑا مان کر زندگی گزارنا ہے. اللہ بڑے, ان کی قدرت بڑی, ان کے خزانے بڑے, ان کا حکم بڑا, وہ ساتھ ہو جائیں تو کامیاب, وہ ناراض ہو جائیں تو ناکام. اشہد ان لا الہ الا اللہ, سب کچھ ان کے ہاتھ میں ہے, کسی کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے, سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے. ان کا راضی ہو جانا اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے. ورضوان من اللہ اکبر. اور ان کا تو کیا روح بھی دفن ہو گئی؟ ارے کیا جسم کے ساتھ روح بھی دفن ہو گئی؟ وہ تو جسم مٹی سے بنا تھا, ماں باپ نے جو کچھ جسم پرورش پایا اس سے جسم بنا, جو ماں باپ نے کھایا اس سے جسم کی پرورش ہوئی بنا. لیکن روح اس کے بننے میں دنیا کی کوئی چیز استعمال نہیں ہوئی, وہ اللہ کے خزانے سے آئی. جب ماں کے پیٹ میں بچے کا جسم پورا بن گیا تو اللہ کے خزانے سے روح فرشتہ لایا, اللہ کے خزانے سے لایا. اور جب اس کا وقت آئے گا تو اس کو لینے کے لیے فرشتہ آئے گا, فرشتہ لے کے اسے جائے گا. اسی لیے کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون, کہ جہاں سے آئے تھے وہاں گئے. انا للہ و انا الیہ راجعون کے معنی ہے کہ جہاں سے آئے تھے وہاں گئے. کہاں سے آئی تھی روح؟ اللہ کے خزانے سے آئی تھی. کہاں گئی واپس؟ اللہ کے خزانے میں گیا. تو جسم جاتا ہے مٹی میں, روح نہیں مرتی ہے, اللہ کے خزانے میں جاتی ہے. ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہت غمزدہ تھے, غم میں تھے. حضرت جبرائیل آئے, پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ میں آپ کو غمزدہ دیکھ رہا ہوں, کس وجہ سے آپ کو غم ہے؟ حالانکہ اللہ سب جانتا ہے, لیکن تسلی دینے کے لیے. تو حضور نے فرمایا کہ جبرائیل
مجھے اپنی امت کا غم ہے کہ ان کے ساتھ کل مرنے کے بعد کیا ہوگا. تو حضرت جبرائیل حضور کو لے کر ایک قبرستان میں گئے. وہ میت کھڑی ہوئی, انتہائی خوشنما چہرہ, حشاش بشاش چہرہ, اور وہ کہہ رہا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ واپس لوٹ جائے. پھر حضرت جبرائیل دوسری خبر پر گئے, اس پر مارا کہ اللہ کے حکم سے اٹھ. وہ میت کھڑی ہوئی. تو جبرائیل علیہ السلام نے پوچھا, اور بڑے برے حال میں, برا حال, اور وہ کہہ رہا ہے ہائے میری تباہی, ہائے میری بربادی, ہائے میری تباہی, ہائے میری بربادی. جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا واپس لوٹ جا. پھر حضور سے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, جس حال میں یہ مریں گے, جس حال میں مریں گے, کل قیامت میں اس حال میں اٹھائے جائیں گے, قبروں سے اس حال میں اٹھائے جائیں گے. جس حال میں مریں گے اس حال میں قبروں سے اٹھائے جائیں گے. تو کون دنیا سے کامیاب گیا, کون دنیا سے ناکام گیا؟ اس امتحان میں کون کامیاب ہوا؟ زندگی کا امتحان, دنیا کا امتحان, زندگی کا امتحان, ہر ایک کا امتحان. کون کامیاب گیا, کون ناکام گیا؟ حدیث شریف میں آتا ہے کہ موت سے یہ مسئلہ شروع ہو جاتا ہے, موت پر رزلٹ آؤٹ ہو جاتا ہے کہ کون کامیاب گیا, کون ناکام گیا. حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب نیک آدمی کی روح لینے کے لیے فرشتے آتے ہیں تو ان کے ہاتھوں میں گلدستے ہوتے ہیں, پھولوں کا گلدستہ, بکے. کسی کو مبارکباد دینا ہو تو پھولوں کا گلدستہ لے جاتے ہیں. تو اس کی روح لینے کے لیے جب فرشتہ آتا ہے تو جنت سے گلدستہ لاتا ہے, 70 قسم کے پھول, ہر پھول کا رنگ الگ, ہر پھول کی خوشبو الگ. وہ اس سے کہتا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ, یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. وہ فرشتہ کہتا ہے, قرآن کریم کی 30ویں پارے میں اما پارے کی سورہ فجر کی یہ آخری آیتیں ہیں. تو فرشتہ کہتا ہے اے پاک روح, یا یہ تو النفس المطمئنہ, کدھر چل؟ الی ربی کی, رب کی طرف چل. کس حال میں چل؟ راضیۃ مرضیہ, کہ تو اس سے راضی, وہ تجھ سے راضی, تیرا رب تجھ سے راضی اور تو رب تیرے رب سے راضی. فادخلی فی عبادی, اس کے نیک بندوں میں داخل ہو جا. وادخلی جنتی, اس کی جنت میں داخل ہو جا. اس کی روح کو لے کر جب آسمانوں کی طرف فرشتے جاتے ہیں تو حدیث میں آتا ہے کہ آسمانوں کے فرشتے پوچھتے ہیں کہ کون خوش بخت ہے جس کی خوشبو نے ہمارے آسمانوں کو معطر کر دیا, خوشبو پھیل گئی. کہا جاتا ہے فلاں ابن فلاں, فلاں جگہ کا رہنے والا. فرشتے کہتے ہیں مرحبا, اس کے لیے آسمانوں کے دروازے کھول دو. حدیث میں آتا ہے کہ اس کی روح اللہ کے دربار میں سجدہ کرتی ہے. پھر کہا جاتا ہے کہ جہاں نیکوں کی روحیں رکھی جاتی ہیں وہاں رکھو, قیامت میں اس کے فیصلے ہوں گے جنت کے. اور خدا نہ خواستہ اگر اس نے اپنی روح بگاڑی ہے, بھائیو آدمی جسم بنانے کی فکر کرتا ہے, روز جسم بنانے کی فکر کرتا ہے. ارے بھائی یہ تو مٹی میں ملنے والا ہے, یہ تو مٹی کی غذا بننے والا ہے. ارے وہ روح جو اس کی اصل ہے اس کو بنانے کا کیا راستہ ہے؟ تو حدیث میں آتا ہے اگر کسی بدکار کی روح کو فرشتے لے کے جاتے ہیں
تو آسمانوں کے فرشتے کہتے ہیں کہ کس بدبخت کی روح ہے جس کی بدبو نے ہمارے آسمانوں میں بدبو پھیلا دی. ہر نیک عمل خوشبو ہے، نور ہے. نماز، روزہ، ذکر، تلاوت، صدقہ، خیرات، کسی کی مدد کرنا، کسی کے کام آنا، کسی کی مدد کرنا، ہر نیکی خوشبو ہے، ہر نیکی نور ہے. وہ خوشبو روح میں آتی ہے. عمل جسم سے ہوتا ہے لیکن خوشبو نور روح میں آتی ہے. اور ہر گناہ وہ بدبو ہے. حدیث میں آتا ہے آدمی جھوٹ بولتا ہے تو فرشتہ میلوں دور تک اس کی بدبو کی وجہ سے چلا جاتا ہے. تو ہر گناہ بدبو ہے. وہ بدبو روح میں آتی ہے. نیک عمل کی خوشبو روح میں آتی ہے اور برے عمل کی خوشبو بدبو روح میں آتی ہے. پھر یہ فیصلہ ہو گیا کہ یہ دنیا سے کامیاب گیا یا ناکام گیا، روح کو بگاڑ کے گیا یا روح کو بنا کے گیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضرت عمر کون؟ حضرت عمر دوسرے خلیفہ. حضور نے فرمایا کہ میرے بعد اگر نبوت ہوتی تو یہ اس قابل نہیں تھے کہ نبی بنائے جاتے، لیکن میرے بعد نبوت نہیں ہے اس لیے یہ نبی نہیں ہے. تو حضرت عمر فرماتے ہیں کہ جس حال میں جیو گے اس حال میں مرو گے، اور جس حال میں مرو گے قیامت کے اس حال میں قبروں سے اٹھائے جاؤ گے. فرماتے ہیں کہ اسلام پر مرنے کی تمنا ہے. ہاں، مسلمان جذباتی ہے. مسلمان جذبات، دین کے لیے جان دے دیں گے، دین کے لیے جان دے دیں گے، جان دے دیں گے. ارے کوئی مرغی کی جان ہے ذبح کر کے کھا جائے گا؟ ارے کوئی مرغی کی جان ہے ذبح کر کے کھا جائے گا؟ دین کے لیے جان دے دیں گے، جان دے دیں گے. تو حضرت عمر فرماتے ہیں کہ دین پر مرنے کی تمنا ہے تو دین پر جینا سیکھو. تمنا ہے دین پر مرنے کی کہ اللہ دین پر موت دے، اسلام پر موت دے، ایمان پر موت دے. تو دین پر جینا سیکھو. دین پر جیو گے تو دین پر مرو گے. یہ حضرت عمر فرماتے ہیں. اور پھر قیامت میں قبروں سے دین پر اٹھائے جاؤ گے. جس حال میں مرو گے اسی حال میں کل قیامت میں قبروں سے اٹھائے جاؤ گے. تو بھائیو، یہ ہے دنیا میں زندگی کا مقصد کہ اپنا رشتہ اللہ سے قائم کرنا، اپنا رشتہ اللہ کے پیارے رسول سے قائم کرنا. اللہ سے رشتہ بندگی کا، رسول سے رشتہ امتی کا. اللہ سے رشتہ بندگی کا کہ ہم بندے ہیں، وہ ہمارا رب ہے. اور رسول سے رشتہ امتی کا، وہ ہمارے نبی ہیں، ہم ان کے امتی ہیں. یہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کہ ہم بندے ہیں، اللہ کے بندے ہیں. اس کا حکم دیکھیں گے. ہم نہیں دیکھیں گے دنیا کیا کر رہی ہے، ہم دیکھیں گے اللہ کا حکم کیا ہے. ہم دیکھیں گے ہم نہیں دیکھیں گے دنیا کس راستے پہ جا رہی ہے. ہم دیکھیں گے ہمارے پیارے رسول نے ہمیں کیا راستہ بتایا ہے. یہ ہے لا الہ الا اللہ محمد. دونوں کا کنیکشن ہے تو اجالا، کنیکشن گیا تو اندھیرا. تو ایمان کے دو ویر، ایک ویر ہے لا الہ الا اللہ، دوسرا ویر ہے محمد الرسول اللہ. ایک ویر اللہ کی طرف سے آتا ہے لا الہ الا اللہ، دوسرا ویر رسول کی طرف سے آتا ہے محمد رسول اللہ.
یہ دونوں وائروں کا کنیکشن ہوتا ہے دل میں. کرنٹ کے وائروں کا کنیکشن بلب میں ہے اور ایمان کے دو وائروں کا کنیکشن دل میں. جس دل میں یہ دونوں وائروں کا کنیکشن ہو گیا وہ دل ہے کلمے والا, وہ دل ہے ایمان والا, وہ دل ہے کلمے والا. جس دل میں دو وائروں کا کنیکشن ہو جائے کہ اللہ سے کنیکشن, اللہ سے کنیکشن قائم کرنا ہے, بندگی کا کنیکشن کہ مالک ہم تیرے بندے ہیں. اللہ نے اپنے پیارے رسول سے فرمایا, اے میرے پیارے رسول, اگر میرے بندے آپ سے پوچھیں, اگر میرے بندے آپ سے پوچھیں کہ ہمارا رب کہاں ہے, اگر میرے بندے آپ سے پوچھیں ہمارا رب کہاں ہے, تو کہہ دیجئے وہ تمہارے قریب ہے. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي, عام طور پر خطیب لوگ جمعہ کے خطبے میں یہ آیت پڑھتے ہیں, وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي, اگر میرے بندے آپ سے پوچھیں انی, میرے بارے میں, اللہ کہتا ہے, تو کہہ دیجئے فَإِنِّي قریب, وہ تمہارے قریب ہے, وہ تمہارے قریب ہے. کتنا قریب؟ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ, تمہاری جان کی رگ سے زیادہ تمہارا اللہ قریب ہے. وہ اللہ جس کے سامنے ہم ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے ہیں, وہ اللہ جس کے سامنے ہم سر جھکاتے ہیں, ناک رگڑتے ہیں, ماتھا ٹیکتے ہیں, ناک رگڑتے ہیں, ہاتھ پھیلا کر اپنی, جب وہ خود کہنے لگے تو اللہ کہتا ہے جا, تیرے بات تیرے گمان کے مطابق تیرے ساتھ فیصلہ. اللہ تو کہتا ہے کہ تیری ہر دعا قبول. ہاں, دعا قبول ہونے کے 3 طریقے ہیں, وہ سمجھنا چاہیے. ایک طریقہ دعا قبول ہونے کا یہ ہے کہ جو مانگا مل گیا, تو آدمی سمجھتا ہے میری دعا قبول ہوگی کہ میں نے مانگا تھا وہ مجھے مل گیا. کبھی یہ ایسی چیزیں مانگتا ہے جو اس کے لیے مصیبت بن جائے گی. یہ نادان ہے, ناسمجھ ہے, یہ جانتا نہیں ہے. کبھی ایسی چیز مانگتا ہے جو اس کے لیے مصیبت بنے گی. اللہ وہ نہیں دیتا, لیکن دعا وہ بھی قبول کرتا ہے, تو اس کا کوئی بدل دیتا ہے, کوئی بدل دیتا ہے اس کا, یا اس پر آنے والی کوئی بلا اور مصیبت کو ٹال دیتا ہے, دور کر دیتا ہے. ایک صاحب کہنے لگے کہ حضرت ہمارا ایکسیڈنٹ ہوا اور ایسا زبردست ایکسیڈنٹ ہوا کہ گاڑی چکنا چور ہو گئی, لیکن حضرت اللہ کی شان کے اندر بیٹھنے والوں کو ذرا بھی کوئی خراش نہیں آئی. تو میں نے کہا دیکھو یہ تمہاری وہ دعائیں کام آئی ہیں جو تم نے زندگی میں مانگی تھی, وہ دعائیں آج کام آئی ہیں, وہ دعائیں آج کام آئی ہیں. تمہاری یہ بلا اور مصیبت جو ہے وہ ان دعاؤں کی برکت سے ہٹی ہے. حدیث میں آتا ہے آسمان سے کوئی بلا چلتی ہے, دنیا کی کوئی طاقت اسے دور نہیں کر سکتی. مومن بننے کی دعا آسمان سے اتری ہوئی بلا کو بھی واپس کر دیتی ہے. تو کبھی وہ ملتا ہے جو مانگا, کبھی جو مانگا وہ نہیں ملتا. اللہ تبارک و تعالیٰ, ایک گائے بکریاں چرانے والا جنگل میں چرانے گیا, شام کو جب واپس آنے لگا تو کیا دیکھتا ہے کہ کسی نے اس کی ایک گائے کو مار دیا, پھاڑ دیا, وہ مر گئی. اسے بڑا دکھ ہوا, کتنی دودھ دیتی تھی, پورا گھر پیتا تھا, پھر بھی بچتا, میں بیچ کے کام چلاتا, اس سے میری ضرورتیں پوری کرتا, کہ ظالم نے اسے مارا. اسے بہت دکھ ہوا, کہنے لگا اے اللہ جس نے اسے مارا ہے اسے لا کے میرے سامنے کھڑا کر, میں تجھے قسم دیتا ہوں کہ جس نے میری یہ گائے کو مارا ہے تو اسے لا کے میرے سامنے کھڑا کر.
دعا قبول ہو گئی. شیر آ کے کھڑا ہو گیا. کون آ کے کھڑا ہو گیا؟ شیر آ کے کھڑا ہو گیا. میرے تو نے تو مانگا تھا اللہ سے کہ جس نے مارا علاقہ میرے سامنے کھڑا کر اب کر کیا کرتا ہے. اس نے پہلے تیری گائے کو مارا, اب تجھے مارا. تو کیا ٹیپو سلطان تلوار لے کے لڑتا ہے اس سے. تو بعض مرتبہ آدمی نادانی سے ایسی دعائیں مانگتا ہے جو اس کے لیے مصیبت بن جاتی ہے, لیکن اللہ بڑا مہربان ہے. واللہ رؤوف بالعباد, اپنے بندوں پر بڑا مہربان. وہ دعا نہیں قبول کرتا, اس کا کوئی بدل دیتا ہے یا اس کی برکت سے کوئی بلا مصیبت ٹالتا ہے. اور آخری بات یہ ہے کہ جو دعائیں دنیا میں نہیں ملی کل مرنے کے بعد اللہ دے گا. کوئی دعا ریجیکٹ نہیں ہوتی, کوئی دعا ریجیکٹ نہیں ہوتی. یا دنیا میں ملتا ہے یا نہیں ملا تو کل قیامت پہ اللہ وہ دعائیں یاد دلا کر بدلا دے گا. تو بندہ کہے گا کاش سب بدلے آج ملتے, آج بہت ملا اور کبھی ختم نہیں ہوگا. دنیا میں تھوڑا ملا ختم ہو گیا. تو بھائیو پہلا کام ہے زندگی کا پہلا کام, زندگی کا پہلا کام بندے بننا اللہ کے, امتی بننا رسول اللہ کے, حکم دیکھنا اللہ کا, طریقہ دیکھنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. یہ امتحان ہے, یہ امتحان ہے, چند دنوں کا امتحان ہے. جیسے حدیث میں آیا کہ 100 سال کی بھی زندگی ملی تو مرنے کے وقت لگے گا 1 دن کی زندگی تھی. وہ امتحان موت پر پتہ چل جاتا ہے کہ کون دنیا سے کامیاب گیا, کون دنیا سے ناکام گیا. میرے بھائیو سب سے پہلا کام ہے, سب سے زندگی کا پہلا کام ہے, پہلی ذمہ داری ہے اللہ کے بندے بنا. حکم دیکھنا اللہ کا, اللہ کے بندے ہیں, حکم دیکھیں گے اللہ کا, طریقہ دیکھیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. اس پر چلنے والے کا نام ہے مسلمان. کسے کہتے ہیں مسلمان؟ ہر آدمی کا ایک نام ہے, ایک کام ہے. ڈاکٹر نام ہے, کام کیا ہے؟ مریض کو دیکھنا, علاج کرنا, دوا دینا. لائر نام ہے, کام کیا ہے؟ کورٹ کو جانا, کیس لڑنا. انجینئر نام ہے, کام کیا ہے؟ نقشہ بنانا, ڈیم بنانا, روڈ بنانا. تو مسلمان کتنا بڑا نام. ارے بھائی کس نے لیا یہ نام؟ ہمارا نام اپنا نام جو ہے وہ ہمارے ماں باپ نے رکھا. یہ ہمارا مسلمان نام کس نے رکھا؟ قرآن کریم میں ہے ملت ابیکم ابراہیم, ملت ابیکم ابراہیم ہوا سماکم المسلمین. یہ تمہارا نام اللہ کے خلیل نے رکھا, مسلمان اللہ کے. اور علماء کہتے ہیں نام اللہ نے رکھا, پکارا خلیل اللہ نے. تو نام رکھا اللہ نے, پکارا خلیل اللہ نے. کتنا پیارا نام. کام کیا ہے؟ نہیں, کام یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ رشتہ جوڑنا ہے, اس کے بندے بن کر. نبی سے رشتہ جوڑنا ہے, اس کے امتی بن کر. اس پر چلنے والے کا نام ہے مسلمان. یہی ہے تبلیغ, اور کچھ نہیں ہے. تبلیغ یہی ہے اور کچھ نہیں ہے. کہ بھائیو یہ ہمارا راستہ ہے, یہ ہمارا راستہ ہے, اس پہ آنا ہے. ابھی ہم ریلوے کا گیٹ پار کر کے آئے. بنگار پیٹ سے ریلوے کا گیٹ پار کر کے آتے نہیں ہے کیا جی بولو. ریلوے گیٹ ہے نا, کتنے پٹریاں؟ ارے کتنے پٹریاں بھائی؟ 2 پٹری. مدراس کو جانا تو کتنے پٹری؟ ادھر گئے تو مدراس, ادھر گئے تو بنگلور. تو مدراس کو جانا تو کتنے پٹریاں؟ 2 پٹری. بنگلور کو جانا تو 2 پٹری. بنگلور سے مدراس جانا تو 2 پٹری. تو میرے بھائیو ہماری بھی زندگی کی 2 پٹریاں ہیں.
ایک پٹری ہے لا الہ الا اللہ، دوسری پٹری ہے محمد، یہ ہے ایمان. ہمیں اس پر آنا ہے، اس پر آنا ہے. یہ ہمارا راستہ، اس پر آنا ہے. اسی کا نام تبلیغ ہے، اسی کی کوشش، ارے اسی کی محنت، اس کا نام تبلیغ ہے. 4 مہینے لگانا، پیدل جانا، ملکوں میں جانا، یہ سب کچھ راستے پر آنے کے لیے ہے. تو پہلی ذمہ داری ہے راستے پر آنا، یہ پہلی ذمہ داری. دوسری ذمہ داری، کیوں بھائی پریشان ہو گئے؟ ایک میچ حضرت 1 گھنٹہ کر ڈالے، اب دوسری شروع کری نا، کب چھوڑتے سو؟ چھوڑ ڈالوں؟ ارے بھائی ختم کر ڈالوں؟ چلو دوسری مختصر کرتا ہوں، دوسری مختصر کرتا ہوں. سورہ بقرہ بھی ہے، والنصر انا اعطینا الکوثر بھی ہے. تو اب سورہ بقرہ ہو گیا، انا اعطینا والنصر پڑھیں گے. تو دوسری ذمہ داری ہے، پہلی ذمہ داری کا خلاصہ راستے پر آنا، اور دوسری ذمہ داری کا خلاصہ ہے پوری امت کو راستے پر لانا، خود راستے پر آنا. اور دوسری ذمہ داری امت کو راستے پر لانا. دوسروں کو راستے پر لانے کا کام نبیوں کا تھا. نبی آتے تھے، نبی تو تھے ہی راستے پہ، نبی تو ہوتے ہی تھے راستے پہ. کام کیا تھا ان کا؟ دوسروں کو راستے پر لانا. تو اب نبی نہیں آئیں گے تو دنیا کو بھٹکنے کے لیے چھوڑ دیا جائے گا. وہ کام حضور نے اپنی امت کو دیا. میں مختصر کرنے کے لیے، بات کو مختصر سمجھانے کے لیے میں ایک واقعہ حضور کا بیان کرتا ہوں. حضور نے اپنی زندگی کے آخری سال، اپنی زندگی، اپنی حیات کے آخری سال، آپ نے صحابہ کا اجتماع کیا. صحابہ کا اجتماع، یہ اجتماع کس کا؟ کولار ضلع والوں کا. یہ اجتماع کولار ضلع والوں کا اجتماع. تو حضور نے جو اجتماع کیا وہ کس کا تھا؟ صحابہ کا اجتماع. عرفات کا میدان، وہ مبارک میدان عرفات کا کہ جہاں حج کے دنوں میں کوئی گزر جائے تو زندگی بھر کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. حج کے دنوں میں عرفات کے میدان سے کوئی گزر جائے تو اس کی زندگی بھر کے پورے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. وہ مبارک میدان عرفات کا اور اجتماع صحابہ کا، اور بیان حضور صلی اللہ علیہ وسلم. پوچھتے نہیں کس کا بیان بھیا جی؟ تو وہاں کس کا بیان تھا؟ حضور کا بیان. مجمع کس کا تھا؟ اجتماع کہتے ہیں مجمع جمع کرنے کو. تو وہاں اجتماع تھا کس کا؟ صحابہ کا. بیان کس کا؟ حضور کا. میدان کون سا؟ عرفات کا. رحمت کی پہاڑی سے حضور نے بیان دیا. آپ نے پوچھا کیا میں نے اللہ کا پیغام تم تک پہنچا دیا؟ صحابہ نے سب ایک زبان ہو کر یہ جواب دیا کہ اے اللہ کے رسول، آپ نے پیغام پہنچایا، پہنچانے کا حق ادا کر دیا. حضور نے آسمان کی طرف انگلی اٹھائی، اللہم اشہد اللہم اشہد اللہم اشہد. اے اللہ، یہ جو میرے صحابہ کہہ رہے ہیں اس پر تو گواہ ہے کہ میں نے پیغام پہنچا دیا. آپ نے فرمایا کہ میں نے تم تک پہنچایا ہے، آگے پہنچاتے رہنا تمہارا کام ہے. جو پیغام اللہ نے مجھے دے کے بھیجا وہ پیغام میں نے تم تک پہنچا دیا. میں اپنا کام پورا کر چکا. تم جواب دے رہے ہو کہ حق ادا کر دیا پہنچانے کا، میرا کام پورا ہو گیا.
اب آگے پہنچاتے رہنا میری امت کا کام ہے. اس کے 2 مہینے کے بعد حضور دنیا سے رخصت ہو گئے. اسی لیے اس کو خطبہ حجۃ الوداع کہتے ہیں کہ اس کے 2 مہینے کے بعد حضور دنیا سے رخصت ہو گئے. بھائیوں، صحابہ اس پیغام کو لے کر چلے. وہ میسج حجۃ الوداع کا میسج، حضور کا میسج، صحابہ اس پیغام کو لے کے چلے. دنیا کے کونوں میں پہنچ گئے اور دنیا کے انسانوں کو پیغام پہنچایا. امام مالک رحمت اللہ علیہ 4 ائمہ میں بڑے امام ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ میں نے مکہ مدینے میں صحابہ کے قبور کی تلاش کی، مجھے 10,000 ملے. 1.25 لاکھ وہاں میدان میں تھے. کہاں گئے باقی کتنے 10,000 ان کو ملے مکے میں مدینے میں صحابہ کی خبروں کے نشانات، اور 1.25 لاکھ اس میدان میں تھے. تو باقی کتنے بھائی؟ وہ کہاں گئے؟ دنیا میں چلے گئے. میں ابھی ترکی سے آ رہا ہوں، 1 مہینہ ہوا مجھے ترکی سے آئے ہوئے. ترکی میں 24 صحابہ کے بازارات ہیں. استنبول 24 صحابہ کے بازارات ہیں. حضور کے مدینے کے سب سے پہلے میزبان جن کو یہ سعادت اور خوش نصیبی ملی کہ حضور ان کے گھر میں 7 مہینے رہے. جب حضور ہجرت کر کے مدینہ آئے تو آپ کا گھر تو مکے میں تھا، چھوٹ گیا. مدینے میں آپ کا کوئی گھر نہیں تھا. ظاہر بات ہے کہ آپ کسی کے گھر ٹھہریں گے تو مدینے کا کون شخص ایسا ہوگا کہ جس کا کی تمنا نہ ہو کہ حضور میرے گھر ٹھہرے. حضور نے فرمایا میری اونٹنی کو چھوڑ دو، وہ جہاں جا کے بیٹھے گی وہ اللہ کا اشارہ ہوگا، میں اس کے گھر ٹھہروں گا. تو آپ نے اپنی اونٹنی کو ڈھیلا چھوڑ دیا. وہ چلتے آ کے حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر پہ بیٹھے. تو حضور نے فرمایا یہ اللہ کا اشارہ ہے، میں ان کے گھر ٹھہروں گا. تو 7 مہینے حضور حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر ٹھہرے. 7 مہینے کے دوران مسجد نبوی بنی، حضور کے لیے حجرہ بنا، اور حضور حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر سے اس حجرے میں منتقل ہو گئے. 7 مہینے کے بعد 7 مہینے حضرت ابو ایوب انصاری کا گھر حضور کے گھر تھا. وہ ابو ایوب انصاری حضور کے پہلے میزبان جن کو یہ سعادت خوش نصیبی ملی کہ 7 مہینے حضور ان کے گھر ٹھہرے. ان کا مزار ہے استنبول میں. ہم زیارت کر کے آئے ہیں ہم اس کی زیارت کر کے آئے ہیں. جمع جاری تھی ترکی. حضرت ابو ایوب بولے میں بھی جاتا ہوں. ان کے بچوں نے کہا کہ ابا جان آپ بوڑھے ہو گئے، معذور ہو گئے، اللہ نے آپ کو معذور قرار دیا ہے، آپ کی طرف سے ہم جاتے ہیں، آپ یہیں رہیں مدینے میں. کہنے لگے نہیں تم بھی جاؤ، میں بھی جاتا ہوں. چنانچہ وہ چلے گئے. ترکی بہت دور کی جگہ ہے، بہت دور کی جگہ ہے. استنبول ایک ایسا شہر ہے کہ جس کا کچھ حصہ یورپ میں ہے، کچھ حصہ ایشیا میں ہے. وہ ایشیا یورپ کو ملاتا ہے. شمال کی طرف یورپ ہے، جنوب کی طرف ایشیا ہے. اتنی دور اس زمانے میں، اب بھی دور ہے، اس زمانے تو بہت دور تھا. وہاں جا کے بیمار ہو گئے حضرت ابو ایوب انصاری. ان کی تیمارداری کے لیے امیر صاحب آئے. امیر صاحب کو اندازہ ہو گیا کہ یہ دنیا سے جانے والے ہیں. خود ابو ایوب انصاری کو بھی اندازہ ہو گیا کہ میرے دنیا سے جانے کا وقت آ گیا ہے. تو امیر صاحب پوچھتے ہیں کہ صحابی رسول آپ کی کوئی آخری تمنا، آرزو، خواہش؟ میں پورا کرنے کے لیے تیار ہوں. کیا کہتے ہیں حضرت ابو ایوب انصاری؟ وہاں جو ان کے مزار پر پتھر لگا ہے
اس پتھر پر لکھا ہے، پتھر پر لکھا ہوا ہے. ابو ایوب انصاری کہتے ہیں میرا اگر انتقال ہو جائے میری میت کو بھی لے کے چلو اور جو تمہاری منزل ہو وہاں مجھے دفن کرنا. انتقال ہو گیا، وصیت کے مطابق میت لے کے چلے. منزل تھی استنبول، وہاں قلعے کی دیوار کے نیچے دفن کیا. یہ تھی ان کی قربانیاں. کوئی معمولی قربانی اتنی تھی، ارے ان کی سب سے بڑی قربانی انہوں نے مکہ مدینہ چھوڑا. انہوں نے مکہ مدینہ چھوڑا. آج ہم ہڈیاں چھوڑنے تیار نہیں ہیں. ہمیں 4 مہینے جاؤ گے تو ہڈیاں سے محبت ہے. سڑے سو ہڈیاں، سڑکوں سڑگی. انہوں نے کیا چھوڑا؟ ارے مکہ مدینہ چھوڑا. دنیا کے کناروں میں جا کے بس گئے اور اللہ کا پیغام اللہ کے بندوں کو پہنچا دیا. اس کی برکت ہے کہ آج ترکی میں کوئی غیر مسلم نہیں ہے، سب مسلمان. ہاں کوئی کاروبار کے لیے گیا، کوئی گھومنے گیا یا کوئی دفتری کام سے گیا تو وہ غیر مسلم ہو سکتا ہے، ورنہ ترک قوم پوری کی پوری قوم مسلمان ہے. تو میرے بھائیوں، یہ ان کی قربانیاں تھیں. وہ اپنا کام کر گئے، وہ قربانیاں دے گئے، اپنا کام کر گئے، اپنی ذمہ داریاں پوری کر گئے. کیا ہمارے ذمہ کچھ نہیں ہے؟ ارے ہمارے ذمہ کچھ نہیں ہے. وہ سب یہاں حکومتیں کرنے، مال جمع کرنے نہیں آئے، وہ اللہ کا پیغام پہنچانے آئے. حضرت خواجہ اجمیری، حضرت خواجہ نظام الدین، حضرت خواجہ گیسو دراز بندہ نواز گلبرگہ شریف والے، یہ جتنے اولیاء اللہ بزرگان دین ہیں یہ سب حکومت کرنے، مال جمع کرنے، ورنہ ہم اللہ کا نام بھی نہ جانتے. تو بھائیو، انہوں نے اپنا کام پورا کیا. کہ ہمارے ذمہ کچھ نہیں ہے، ہمارے ذمہ بھی وہی ہے. حق یہ ہے کہ سب کچھ لگا دینا چاہیے. حق یہ ہے سب کچھ قربان کر دینا چاہیے. صحابہ نے سب کچھ قربان کیا. حضور کی خدمت میں ایک مرتبہ حضرت ابو بکر آئے، ٹاٹ کا کمبل اوڑے ہوئے، جیسے بکریاں چرانے والے اوڑھتے ہیں. وہ ٹاٹ کا کمبل بکریاں چرانے والے کا لباس ہوتا ہے. اور حضرت ابو بکر رئیس تھے، مکے کے رئیس، حضور کی خدمت میں آ کے بیٹھے. ان کا حال دیکھ کر حضور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ میرے ابو بکر کا یہ حال ہے. جبرائیل آئے کہ اللہ کے رسول، اللہ ابو بکر کو سلام کہتا ہے. اللہ ابو بکر کو سلام کہتا ہے اور یہ پوچھ رہا ہے کہ کیا اس حال میں اللہ سے راضی ہو؟ تو حضرت جبرائیل نے آ کر حضور سے عرض کیا کہ حضور اللہ ابو بکر کو سلام کہہ رہا ہے. تو حضرت ابو بکر نے پوچھا حضور سے کہ حضور کیا اللہ میرا نام لے کے مجھے سلام کہہ رہا ہے؟ تو حضور نے جبرائیل سے پوچھا کہ میرا ابو بکر پوچھ رہا ہے کہ کیا اللہ میرا نام لے کے مجھے سلام کہہ رہا ہے؟ تو جبرائیل نے کہا کہ اللہ ابو بکر کا نام لے کر ابو بکر کو سلام بھیج رہا ہے اور یہ پوچھ رہا ہے کیا اس حال میں راضی ہو؟ تو حضرت ابو بکر نے فرمایا رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول و نبیہ. میں اللہ کے رب ہونے پر راضی، میں اللہ کے رب ہونے پر راضی اور اسلام کے دین ہونے پر راضی اور آپ کے محمد رسول اللہ ہونے پر میں راضی ہوں. تو بھائیو، یہ وہ تھے جنہوں نے حق ادا کیا. ہم آج کے زمانے کے کمزور مسلمان ہیں. بے شک ہم سے حق ادا نہیں ہو سکتا، بے شک ہم سے حق ادا نہیں ہو سکتا. ہم کمزور ہیں، ضعیف ہیں. ہمارے ضعف اور کمزوری کو دیکھ کر اللہ نے مولانا الیاس صاحب کے دل میں یہ ڈالا کہ میری امت سے یہ کہو کہ 10واں دین کے لیے لگائے. حق یہ ہے کہ سب کچھ لگاؤ تو بھی حق ادا نہیں ہوتا.
لیکن ہم کمزور زمانے کے ضعیف مسلمان ہیں. اگر ہم دسواں لگا دیں گے تو قرآن کی ایک آیت سے اور ایک حدیث سے نجات پا جائیں گے انشاءاللہ. اب تفصیل سے قرآن کی آیتیں حدیثیں بیان کرنے کا وقت نہیں ہے. قرآن کی ایک آیت اور حضور کی ایک حدیث یہ بتاتی ہے کہ آخر زمانے کا مسلمان اگر وہ 10واں بھی لگا دے گا تو نجات پا جائے گا. تو وہاں سے مولانا الیاس صاحب نے یہ نسخہ نکالا, نسخہ, پروگرام میسج کیا کہ 9 حصے اپنی ضرورتوں پر لگاؤ. دیکھو میں شروع سے کہہ رہا ہوں, ضرورت مقصد, کھانا پینا, بیوی بچے, مکان, کاروبار ضرور ہے, اور مقصد یہ جو بیان کیا ہے. تو 9 حصے اپنی ضرورتوں پر لگاؤ, 9 حصے. 1 حصہ دین کے لیے لگاؤ, 10واں حصہ دین کے لیے لگاؤ. کیا ملے گا؟ 10 حصے کر کے 9 حصے اپنے بیوی بچے, کاروبار, دکان, مکان. ملے گا کیا ملے گا؟ 1 کے 10 ملیں گے. لگائیں گے 1, ملے گا 9 حصے جو دنیا کے لیے لگائے اس کا کوئی بدلہ نہیں ہے. جو 9 حصے دنیا کے لیے لگائے اس کا کوئی بدلہ نہیں ہے. دنیا سے جاتے ہوئے سکندر کی طرح خالی ہاتھ جائے گا. دنیا فتح کرنے والا سکندر خالی ہاتھ گیا. 9 حصے دنیا کے لیے لگائے اس کا کوئی بدلہ نہیں, لیکن 1 حصہ جو دین کے لیے لگایا اس کا بدلہ کیا ملے گا بھائی؟ 1 کے 10. آپ نے یہ پیغام دیا کہ بھائیو ہر ایک کا 10واں لگاؤ. روزانہ کا 10واں 2.5 گھنٹے, 24 گھنٹے کا 10واں, بولو بھائی, سال کا 10واں چلہ. 10واں بنتا ہے 36 دن, لیکن 4 دن ملا کے چلہ پورا کرو. چلے میں تاثیر ہے, تو چلہ لگائیں گے, بدلہ ملے گا. پورا سال تبلیغ ہی کرتا رہا, باقی سب پھوٹ میں. آج کل شو روم میں ایک ایڈورٹائزمنٹ ہے. شو روم میں کیا کہتا ہوں, بائی 1 گیٹ 1 فری. ارے ہے کیا جی بولر میں نہیں ہے؟ ارے نہیں ہے جی, کیا بولو بائی 1 کیا ایسا کہتے ہو؟ یہ خریدے تو یہ پھگٹ, یہ خریدے تو یہ فری پھگٹ. تو اللہ میاں بولتا ہے ارے 1 لگاؤ 9 پھگٹ لو. اللہ میاں کیا بولتا ہے؟ 1 لگاؤ 9 پھگٹ لو. ارے کوئی ہے ایسا دینے والا, ارے کوئی ہے ایسا دینے والا, ارے کوئی ہے ایسا دینے والا. میرے بھائیوں, یہی ہمارا میسیج ہے, یہی ہمارے اجتماع کا میسیج ہے, یہی تبلیغ کا میسیج ہے. ساری دنیا میں اللہ کے فضل سے میں ہو کر آیا, آسٹریلیا میں, امریکہ میں, اور ابھی میں ترکی گیا تھا. وہاں یورپ کے 30 پر 1 ملکوں کے تبلیغ کے کام کرنے والے جمع ہوئے تھے. ترکی میں یورپ کے 30 پر 1 ملک میں جو تبلیغ کا کام ہو رہا ہے, وہاں کے تبلیغ کے کام کرنے والے ترکی میں جمع ہوئے تھے. میں نے ان کو یہی میسیج دیا کہ بھائی ہمارے اجتماع کا میسیج, ہماری تبلیغ کا میسیج کیا ہے؟ ہماری تبلیغ کا میسیج یہ ہے کہ میرے بھائیوں 10 حصے کرو, 9 حصے اپنی ضرورتوں پر لگاؤ, 1 حصہ دین کے لیے لگا دو. انشاءاللہ جب دنیا سے جانے کا وقت آئے گا تو پورے کا پورا دین پر لگانے کا اجر و ثواب اللہ عطا کرے گا.
اب آپ کولار کے اجتماع میں آئے ہیں ضلع کے, واپس جائیں گے تو لوگ پوچھیں گے کہ بھائی اجتماع بہت بڑا ہوا کہتے نا جی, او بھائی کہاں تک دیکھے تو بھی ادمیاں چدمیاں بھائی, کہاں تک نظر جاتی ہے وہاں تک ادمیاں چدمیاں جی, وہ تو بڑا اجتماع جی, نماز کی صف کھڑی تو یہ کونے کو بھی دیکھنا ہوتا نہیں, وہ کونے کو بھی دیکھنا ہوتا نہیں, بیان بھی اچھے کرے جی حضرت. کیا بولے بھائی, بولے اچھا بولے, اچھا بولے, ارے کیا جی وہ اچھا چھوڑو نا جی, جاننے کسے یاد ہے. ایک حضرت پوچھے کہتے ہیں شاگرد کو اللہ میاں 2 کانا کئی کو دیا سوگر کو, انہیں شاگرد بہت ہوشیار, انہیں بولا کہتے ہیں ایک ان ایک آؤٹ, ایک ان ایک, چھوڑو جی بیان کرے جی حضرت, اچھا باتاں بولے جی, ارے کیا جی وہ کہتے ہیں بولو نا جی, نہیں بھائی چھوڑو کہاں یاد ہے, نہیں بھائیو خالی دل دماغ یہاں سے مت جاؤ, یہاں سے خالی دل دماغ مت جاؤ, اپنے دلوں میں اتارو, اپنے دماغوں میں اتارو, پھر انشاءاللہ روح میں اترے گا, روح میں اترے گا. کیا اتارو؟ 3 باتیں. میں نے تو جگہ جگہ پوری دنیا میں یہ 3 الفاظ اردو کے یاد کرائے, بیان انگریزی میں آخر میں بولتا تھا یہ 3 باتیں اردو میں یاد رکھ لو. تمہیں تو اردو والے اچھے, میں بھی بولتا ہوں تمہیں بھی بولو. روزانہ بولو, ماہانہ سالانہ, روزانہ ماہانہ سالانہ. یہی تبلیغ کا میسج, یہی ہمارے اجتماع کا میسج. روزانہ 10واں لگاؤ, کہتا 2.5 گھنٹے. ماہانہ 3 دن لگاؤ, وہ کہتا مہینے کا 10واں. سالانہ چلہ لگاؤ, وہ سال کا 10واں. کیا ملے گا؟ 2.5 گھنٹے لگائیں گے, پورا دن تبلیغ کرنے کا ثواب ملے گا. باقی سب پھوٹ, کیا کیا کریں سب پھوٹ. 3 دن لگاؤ, کیا ملے گا؟ پورا مہینہ اللہ کے راستے میں لگانے کا ملے گا. باقی جو کچھ کرے سب پھوٹ. چلہ لگاؤ, کیا ملے گا؟ پورا سال ایسا ثواب ملے گا, دنیا سے جاتے ہوئے ایسا ملے گا کہ گویا پورا سال تبلیغ ہی کرتا رہا اور کچھ کرش نہیں ہے. یہ ہمارا پیغام ہے, یہ ہمارا میسج ہے. بھائیو اس کے ارادے کر کے جاؤ, ارے اس کی نیتیں کر کے جاؤ. کیا کیا بولو؟ روزانہ, سب بولو, پیچھے والے بولو, روزانہ